من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا وأنيسنا وجميلنا وجمالنا ودليلنا وحجتنا وقبلتنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وقاسمنا وكاملنا وحاشرنا وقاطبنا ومقصودنا ومطلوبنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنزورنا ومخدومنا ومعصومنا وغوصنا وغياصنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وقطبنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصیدہ رونا شریف کا ایک شعر مل کے ذوق و شوق و محبت کے ساتھ پڑھیں تاکہ محفل میں ذوق و شوق پیدا ہو. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغنا قاصدنا واغفر لنا ما نضيع
میرے پروردگار کا، میرے رب باری تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس بادشاہ نے ایک بار دوبارہ ہمیں جمعے کا دن نصیب فرمایا، اور پھر اس جمعے کے دن ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، اپنے رب باری تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اجتماع کے طور پہ اکٹھے ہوئے۔ جناب عالی ہر جمعے آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جمعے کے دن میرا پروردگار امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ جو آج کے دن میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما رہا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال، ہمارا کوئی مرتبہ، ہمارا کوئی مقام، ہماری کوئی قدر منزلت نہیں، بس یہ میرے رب کا کرم، میرے کونین کے والی کا صدقہ، میرے غوث پاک سرکار کی نظر ہے کہ میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ سچا ہے ہمارا رب، سچا ہے ہمارا خالق، سچا ہے ہمارا مالک، اور سچے ہیں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سچا ہے سرکار کا پاک گھرانہ جنہوں نے بڑھتی ہوئی انسانیت خالق حقیقی سے ملوایا اور لوگوں کو بتایا، لوگوں کو عبادت کرو تو میرے پروردگار کی کرو، لوگ ذکر کرو تو میرے پروردگار کا کرو، لوگ یاد کرو تو میرے پروردگار ہی کو کرو، وہی معبود برحق، وہی ہم سب کا پروردگار، ہم سب کا رب باری تعالیٰ اور نظام ہستی چلانے والا ہے۔ آگے بتا دوست بزرگوں، موقع کی مناسبت سے مقتضائے حال کے مطابق اپنے بابا کے حکم سے اسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جو گزشتہ جمعے آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلا گیا۔ جناب عالی رب کائنات کلام خدا میں ارشاد فرماتا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اے لوگوں، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور تم اللہ کے رسول کا احترام کرو، اللہ کے رسول کی توقیر کرو، اللہ کے رسول کی تعظیم کرو۔ جناب عالی آج کا مفسر، آج کا محدث، آج کا مجدد یا آج کا کوئی عالم، کوئی مفتی اپنی کتاب میں نہیں لکھ رہا کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ تم میرے محبوب کا ادب کرو، میرے محبوب کا احترام کرو، میرے محبوب کی توقیر کرو۔ یہ رب کائنات کلام خدا میں ارشاد فرما رہا ہے۔ تمام نظام چلانے والا، تمام کائنات کو پالنے والا اعلان کرتا ہے، حکم دیتا ہے کہ تم میرے محبوب کا ادب کرو، میرے محبوب کی تعظیم کرو، میرے محبوب کی توقیر کرو۔ جناب عالی جب رب کعبہ کو حکم دیتا ہے تو رب کعبہ کے حکم کی تکمیل کرنی پڑے گی۔ رب کے محبوب کا ادب، رب کے محبوب کا احترام، رب کے محبوب کی تعظیم اور توقیر کرنی پڑے گی۔ جناب عالی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی حیثیت ایک بڑے بھائی جتنی، نبی کی تعظیم، نبی کی عزت، نبی کی توقیر ایک بڑی بھائی جتنی۔ اگر نبی کی تعظیم، نبی کی توقیر، نبی کا ادب، نبی کا احترام بڑے بھائی جتنا ہوتا تو حکم رب نہ دیتا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ تم میرے محبوب کا ادب کرو، میرے محبوب کا احترام کرو۔ جناب عالی گزشتہ جمعہ آپ نے سنا کہ جب قبیلہ بنو تمیم سے کچھ لوگ سرکار سے ملاقات کے لیے گئے اور جا کے سرکار کے حجرے پر کھڑے ہو کر سرکار کو پکارا، جناب عالی سرکار کو آوازیں دی
کیسے؟ بلا تشبیہ و تمثیل میں نے آپ کو بتایا، مثال دی، جس طرح آج ہم دوست آباد سے کہیں ملنے جائیں تو جناب عالی بلڈنگ کے باہر کھڑے ہو کر آواز دیتے ہیں، او عمر، او بکر، او زید، ہم آوازیں دیتے ہیں۔ جناب عالی جب سرکار کو قبیلہ بنو تمیم والوں نے پکارا تو رخی غیرت جلال میں آئی۔ رب کعبہ نے ارشاد فرمایا، ان الذین یدامونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے میرے محبوب کو حجرے کے باہر سے پکارا، رب فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے میرے محبوب کو حجرے کے باہر سے آوازیں دی، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، ان میں سے اکثر کے پاس جنہوں نے میرے محبوب کو پکارا ان کے پاس عقل نہیں ہے، وہ عقل سے صاف ہے، یعنی میرے محبوب کو پکارنے والے جو میرے محبوب کو عام لوگوں کی طرح پکارتے ہیں وہ جاہل ہیں۔ جناب عالی سوال کیا گیا، رب العزت پھر تو بتا تیرے محبوب کو کیسے پکارا جائے، تیرے محبوب کو کیسے بلایا جائے؟ تیرے محبوب سے ملاقات کرنی ہو، تیرے محبوب کی زیارت کرنی ہو، تیرے محبوب سے ملنا ہو، پروردگار تو ہی بتا کہ تیرے محبوب سے کیسے ملاقات کی جائے، تیرے محبوب کی کیسے زیارت کی جائے، تیرے محبوب سے کیسے ملاقات کر کے تیرے یہاں درجات بلند کیے جائے۔ پروردگار فرماتا ہے وَلَهُمْ صَبَرُوا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، جب تم میرے محبوب سے ملاقات کے لیے جاؤ، جب تم میرے محبوب سے ملنے کے لیے جاؤ، جب تم میرے محبوب کی زیارت کے لیے جاؤ پھر تم صبر کرو، جب تم نے میرے محبوب کی ملاقات کرنی ہو تو پھر تم صبر کرو۔ جناب عالی پھر ذہن میں سوال پیدا ہوا، ربا تیرے محبوب سے ملاقات کے لیے جائیں، چلو آواز نہ دی، پروردگار صبر کیا، انتظار کیا، پروردگار کتنا صبر کرے، کتنا انتظار کرے کہ تیرے محبوب کی زیارت ہو جائے، تیرے محبوب کی ملاقات ہو جائے، تیرے محبوب سے ہم مل جائیں، کہ کتنا صبر پروردگار ہم کریں، کتنا انتظار پروردگار ہم کریں۔ پھر پروردگار فرماتا ہے حَتَّى تُخْرِجَ عَلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہاں تک تم میرے محبوب سے ملاقات کے لیے صبر کرو، یہاں تک تم میرے محبوب سے ملاقات کا انتظار کرو، جب تک میرا محبوب خود اپنے حجرے سے باہر تشریف نہ لے آئے، جب تک میرا محبوب خود تم سے ملاقات کے لیے نہ آئے، تب تک تم صبر کرو۔ اگر تم میرے محبوب کا اتنا انتظار کرو گے، اتنا صبر کرو گے کہ میرا محبوب خود تم سے ملاقات کے لیے آئے، پھر بے شک اس محبوب کا محب جو ہے رب فرماتا ہے وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تم میرے محبوب سے ملاقات کے لیے جاؤ تو پھر صبر کرو اور انتظار کرو، اور پھر اتنا انتظار کرو، اتنا صبر کرو کہ میرا محبوب خود تو حجرے سے باہر تشریف لائے اور خود آ کر تم سے ملاقات کرے۔ خبردار میرے محبوب کو پکارنا نہیں، خبردار میرے محبوب کو آواز نہ دینا، خبردار میرے محبوب کے حجرے پر دستک نہ دینا۔ ہاں میرا محبوب خود تمہارے پاس آئے پھر میرے محبوب سے ملاقات کرنا۔ جناب عالی یہ ادب جو ہے سرکار کے لیے رب کائنات نے خود سکھایا، خود بتایا کہ میرے محبوب کا ایسے ادب کرو۔ جناب عالی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یار مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، آپ جناب عالی جب سرکار کے ساتھ ہجرت کی، مدینے کے جانب روانہ ہونے کے لیے جب آپ نے ہجرت کی، غار ثور میں صدیق اکبر آئے، غار ثور کو صاف کیا۔ جب یار مصطفیٰ نے جناب عالی رفیق مزار نے جب غار کو صاف کیا، جناب عالی صدیق اکبر نے غار میں سوراخوں کو پایا، کتابوں میں
دیکھا ہے صدیق اکبر نے سرکار کا اتنا ادب کیا، اتنا احترام کیا کہ اپنے تن کے کپڑے پھاڑ کر غار کے سوراخوں کو بند کیا۔ جناب عالی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تن کے کپڑے پھاڑے، غار کے سوراخوں کو بند کیا، سرکار کو غار کے اندر بلایا، ایک سوراخ رہ گیا۔ ایک روایت کے مطابق صدیق اکبر نے سرکار کے لیے اس غار کے سوراخ میں اپنا انگوٹھا رکھا۔ دوسری روایت کے مطابق صدیق اکبر نے سرکار کے لیے اس غار میں اپنی ایڑی رکھی کہ کوئی موسی چیز نہ نکل جائے جو سرکار کو کاٹ لے، اور پھر صدیق اکبر نے سرکار کو اپنی زانوں پر آرام کرایا۔ اتنا ادب جناب عالی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کا کیا۔ پھر جا کے صدیق اکبر کو یار مصطفیٰ کر کے پکارا گیا، پھر جا کے صدیق اکبر کو یار خار مصطفیٰ کر کے پکارا گیا، اور آج جا کے صدیق اکبر کو یار مزار مصطفیٰ کر کے پکارا جاتا ہے۔ کیوں جناب عالی صدیق اکبر نے اتنا ادب کیا، اتنا ادب کیا کہ آپ کا ادب کائنات آج بھی یاد رکھتی ہے۔ کتاب کا نام مسلم شریف، مسلم شریف میں حدیث نمبر 5358 جناب عالی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، سرکار جب ہجرت کر کے مدینے آئے، ابو ایوب انصاری نے سرکار سے عرض کی، یا رسول اللہ آپ میرے مہمان بنیے، میں آپ کا میزبان بنتا ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان 2 منزلہ تھا، نیچے سرکار نے اپنا مسکن بنایا، اوپر حضرت ابو ایوب انصاری رہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں رات کو سو رہا ہوں، سوتے سوتے دل میں خیال آتا ہے اے ابو ایوب کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اے ابو ایوب کہیں گستاخی نہ ہو جائے، اے ابو ایوب کہیں توہین نہ ہو جائے، کہیں توقیر نہ ہو جائے۔ محب کا محبوب نیچے ہے اور تو محب کے محبوب کے اوپر ہے، کہیں تیرا یہ عمل جو ہے کہیں تجھے بے توقیری تک نہ لے جائے، کہیں تیرا یہ عمل تجھے بے توقیری بے ادبی تک نہ لے جائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں صبح ہوتے ہی میں سرکار کے پاس گیا، عرض کی یا رسول اللہ پوری رات نہیں سویا، ایک مقام پہ بیٹھا رہا، یا رسول اللہ نیچے آپ اوپر میرے قدم کوئی ایسا نہیں سکتا، یا رسول اللہ یہ بے ادبی ہے، یہ بے توقیری ہے، یہ توہین آپ کی ہے۔ ابو ایوب انصاری اوپر نہیں رہے گا، یا رسول اللہ آپ اوپر رہیں، ابو ایوب انصاری نیچے رہے گا۔ سرکار نے فرمایا نہ ابو ایوب میرے لیے سہولت ہے، لوگ مجھ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابو ایوب کو گوارا نہیں کہیں آپ کی بے ادبی نہ ہو جائے، ابو ایوب یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ سرکار نے حضرت ابو ایوب انصاری کے اوپر مکان میں اپنا مسکن بنایا، ابو ایوب انصاری نیچے رہے۔ صحابہ نے سرکار کی تعظیم ایسے کی، سرکار کی توقیر ایسے کی، سرکار کا ادب ایسے کیا، پھر جا کر صحابہ کو مقام ملا۔ داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 501 جناب عالی حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے سر کے سارے بال منڈوا دیا کرتے، اپنے سر کے سارے بال ترشوا دیا کرتے، لیکن پیشانی کے کچھ بال آپ چھوڑ دیا کرتے۔ دیکھنے والوں نے پوچھا اے صحابی رسول، اے محسن اسلام، اے ابو محذورہ یہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ آپ سارا سر منڈوا دیتے ہیں، سارا سر ترشوا دیتے ہیں، لیکن یہ جو آپ کی پیشانی ہے اس پر آپ کے کچھ بال رہ جاتے ہیں، نہ آپ ان بالوں کو ترشواتے ہیں نہ ہی آپ ان بالوں کو منڈواتے
ہیں وجہ کیا ہے، ہمیں اس بات کی اس عمل کی وجہ بتائی جائے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اے صحابہ، اے میرے یارو، اے میرے دوستو، اے میرے احباب، وجہ یہ ہے کہ میں سارا سر منڈوا دیتا ہوں، ترشوا دیتا ہوں، پیشانی کا یہ کچھ حصہ اس وجہ سے نہیں منڈواتا، اس وجہ سے نہیں ترشواتا۔ دوبارہ حوالہ نوٹ کیجئے، کتاب کا نام داؤد شریف، حدیث نمبر 501۔ ابو منصورہ فرماتے ہیں اپنے پیشانی کا یہ حصہ اس وجہ سے نہیں منڈواتا، اس وجہ سے نہیں ترشواتا کیونکہ سرکار علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنا ید اللہ والا ہاتھ، اپنا دست اقدس، دست شفقت میری پیشانی پر رکھا تھا۔ اس پیشانی کے نیچے اور سرکار کے ہاتھ کے نیچے جتنے میرے بال آئے، میں نہ کبھی ان بالوں کو ترشواتا ہوں، میں نہ کبھی ان بالوں کو منڈواتا ہوں۔ ارے ابو محذورہ، ہم صحابی ہیں، ہم آپ کے یار ہیں، ہم آپ کے دوست احباب ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں منڈواتے کس وجہ سے نہیں؟ ارے منڈواتا اس وجہ سے نہیں کہ یہ بال منڈوا دو جس بالوں پر سرکار کا ید اللہ والا ہاتھ آیا ہے، کہیں سرکار کی بے توہینی نہ ہو جائے، کہیں سرکار کی بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں سرکار کی گستاخی نہ ہو جائے، کہیں سرکار کی بے توقیری نہیں ہو جائے۔ جناب عالی پھر جا کے صحابہ کو مقام ملا، پھر جا کے صحابہ کو قدر و منزلت ملی، ایسے ہی جناب عالی مقام نہیں ملتا۔ کتاب کا نام داؤد شریف، حدیث نمبر 1014، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک بار ہم سرکار کی ابتدا میں نماز ظہر ادا کر رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں ابھی ہم نماز ظہر سرکار کی ابتدا میں ہی ادا کر رہے ہیں کہ اتنے میں جب ہم دوسری رکعت میں نماز ظہر کی دوسری رکعت میں تشہد پڑھنے کے لیے بیٹھے تو سرکار نے سلام پھیر دیا۔ جناب عالی داؤد شریف میں لکھا جب سرکار نے ظہر کی دوسری رکعت میں سلام پھیرا تو جناب عالی انداز صحابہ کا دیکھیں، راوی ابو ہریرہ ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب سرکار نے نماز ظہر فرض جو ہے 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیرا، صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا نماز کم ہو گئی ہے؟ حکم خداوندی آیا ہوگا، نماز کم ہو گئی ہوگی۔ یا رسول اللہ کیا ظہر کی 2 رکعت نماز ہو گئی ہے؟ حکم خداوندی ہے، بذریعہ الہی، بذریعہ وحی ہوگا، رب کی طرف سے حکم آیا ہوگا۔ جناب عالی یہ ادب ہے، یہ تعظیم ہے، یہ توقیر ہے جو صحابہ سے ایسے صحابہ نے ایسے عرض کی یا رسول اللہ کیا نماز کم ہو چکی ہے؟ جناب عالی یہ ادب ہے، یہ تعظیم ہے، یہ توقیر ہے۔ آج جناب عالی کوئی امام رکعت بھول کے دکھائے نا، جناب عالی کہا جاتا ہے امام کا دھیان دنیا داری کی طرف ہے، امام رکعت بھول گیا۔ امام جو ہے مسجد کا امام ہو کر دنیا داری میں لگا ہوا ہے، اس وجہ سے رکعتیں بھول گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ارے نہیں گھر سے لڑ کے آیا ہوگا اس وجہ سے رکعتیں بھول گیا، لیکن سرکار کا ادب دیکھیے، سرکار کی تعظیم دیکھیے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ظہر کی نماز کم ہو چکی ہے؟ کیونکہ صحابہ کا عقیدہ تھا، صحابہ کو معلوم تھا سرکار بھولنے سے پاک ہے۔ یہ ادب صحابہ نے سرکار کا کیا، پھر مقام پایا، پھر قدر و منزلت پائی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1135، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں صحابہ سے فرما رہے تھے، صحابہ میں نے سرکار کی اقتداء میں ایک رات کی نماز ادا کی، رات کی نماز میں نے سرکار
کی ابتدا میں ادا کی۔ صحابہ جب میں نے رات کی نماز سرکار کی ابتدا میں ادا کی تو صحابہ مجھ ابن مسعود نے ایک بری بات کا ارادہ کیا۔ سرکار کی ابتدا میں صحابہ میں عبداللہ ابن مسعود سرکار کی ابتدا میں رات کی نماز پڑھ رہا ہو، اس کے باوجود مجھ عبداللہ ابن مسعود نے ایک بری بات کا ارادہ کر دیا۔ صحابہ حیران پریشان ہو گئے، جس طرح جناب عالی کچھ لوگوں کے ذہن میں آیا ہوگا کہ سرکار کی ابتدا میں عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہیں، بری بات کا کیا ارادہ کر دیا؟ صحابہ نے عرض کی، اے حافظ قرآن، اے قاری قرآن، اے قرآن کے عالم، اے قرآن کے محدث و مفکر، اے قرآن کے مصنف، آپ ہمیں بتائیں سرکار کی ابتدا میں آپ نماز ادا کر رہے تھے اور اس نماز کے اندر آپ نے کیا بری بات کا ارادہ کیا؟ جناب عالی حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے جب سرکار کی ابتدا میں رات کی نماز ادا کر رہا تھا، بری بات کا ارادہ یہ کیا کہ سرکار نے اتنا لمبا قیام کیا، اتنا لمبا قیام کیا، اتنا لمبا قیام کیا کہ میں عبداللہ ابن مسعود اس قیام میں کھڑا تھک گیا۔ دل میں خیال آیا، اے عبداللہ ابن مسعود تو باقی نماز بیٹھ کے ادا کر، لیکن پھر دل میں خیال آیا ابن مسعود کن کی ابتدا میں نماز ادا کر رہا ہے، سرکار کھڑے ہوں گے قیام میں، تو بیٹھ جائے گا، یہ تو سرکار کی بے ادبی ہو جائے گی، یہ تو سرکار کی توہین ہو جائے گی، یہ تو سرکار کی توبہ توقیری تو کر جائے گا۔ جناب عالی صحابہ نے ایسا ادب سرکار کا کیا، پھر جا کے صحابہ کو مقام ملا، پھر جا کے صحابہ کو رب نے قدر و منزلت سے نوازا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر جناب عالی 186، جناب علی حضرت ابو مخزومہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم سرکار کے پاس موجود تھے، نماز ظہر کا وقت ہوا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بلایا اور بلا کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے فرمایا کہ وضو کے پانی کا انتظام کیا جائے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے وضو کے پانی کا انتظام کیا۔ جب ہم نے سرکار کے لیے وضو کے پانی کا انتظار کیا، جناب عالی صحابہ فرماتے ہیں حضرت ابو مخزومہ فرماتے ہیں سرکار کو جب وضو کرایا گیا تو مجھ ابو مخزومہ نے دیکھا کہ جو پانی سرکار کے چہرے پر دہاں سے مس ہوتا ہے، جو پانی سرکار کے ید اللہ والے ہاتھوں سے مس ہوتا ہے، جو پانی سرکار کے ان قدمین شریفین سے مس ہوتا ہے، جو سرکار کو عرش پر رب کی ملاقات کے لیے لے کے گئے، ابو مخزومہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جو پانی سرکار کے جسم اطہر سے مس ہو کر زمین کی جانب آتا ہے، وہ پانی زمین کی جانب گرتا ہی نہیں، صحابہ ان پانی کے قطروں کو زمین کی جانب گرنے ہی نہیں دیتے۔ جس صحابی کو سرکار کے وضو کے پانی کا قطرہ ملتا، سرکار کے جسم اطہر سے جو پانی مس ہو کر زمین کی جانب آتا، ابو مخزومہ فرماتے ہیں صحابہ اپنے ہاتھوں میں اس پانی کو لیتے، کوئی اپنے ہاتھوں پر مل لیتا، کوئی اپنے چہرے پر مل لیتا، کوئی اپنے سینے پر مل لیتا۔ معلوم ہوا صحابہ کا یہ عقیدہ تھا جو پانی سرکار کے جس میں اطہر سے مس ہوا، جو پانی سرکار کے ید اللہ والے ہاتھوں سے مس ہوا، جو پانی سرکار کے قدمین شریفین سے مس ہوا، اگر یہ پانی زمین پر گر جائے گا تو زمین بنجر ہو جائے گی، اگر یہ پانی زمین پر گر گیا تو قیامت برپا ہو جائے گی، کیونکہ یہ پانی رب کے محبوب سے مس ہوا ہے، اور یہ پانی زمین پر گرا تو بے ادبی اور بے توقیری ہو جائے گی۔ صحابہ نے ایسا ادب جناب عالی سرکار کا کیا۔ جناب عالی صرف صحابہ نے نہ کیا، آئیں جناب عالی امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلتے ہیں۔ امام
قاضی ایاز مالکی اپنی کتاب شفا شریف میں نقل کرتے ہیں کہ جناب عالی امام مالک جو ہیں آپ نے ایک لونڈی رکھی تھی، جب آپ کے دروازے پر دستک ہوتی تو آپ اپنی لونڈی کو بھیجتے کہ جاؤ میرے دروازے پر دستک ہوئی ہے، معلوم کرو سائل آیا ہے، سوال پوچھے گا، سوال کرے گا، سوال کس بارے میں کرے گا، کیا پوچھنا چاہتا ہے، کوئی حدیث پوچھنا چاہتا ہے، کوئی سرکار کا فرمان پوچھنا چاہتا ہے، کوئی سرکار کے احکام کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، یا کوئی فقہ مسائل پوچھنا چاہتا ہے۔ امام قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں امام مالک کی لونڈی جب دروازے پر جاتی پوچھتی سائل سے، سوال کرنے والے سے، بتاؤ کیوں آئے ہو؟ سائل کہتا ہے کہ ہم فقہی مسائل جاننے آئے ہیں، ہمارے درمیان کچھ ایسے معاملات ہو گئے ہیں جس کے لیے ہم امام مالک کے پاس آئے ہیں۔ تو امام مالک علیہ رحمہ فوراً باہر آتے، جو سوال لے کر آتا سائل بن کے آتا، جناب عالی فقہی مسائل بتاتے، ان کے درمیان معاملات حل کر دیتے۔ لیکن امام قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں کہ جب سائل امام مالک کے دروازے پر آئے اور سوال وہ یہ کرے کہ سرکار کے احکام جاننے کے لیے آئے ہیں، ہم جو ہیں محب کے محبوب کی حدیث کو سننے کے لیے آئے ہیں، ہم محب کے محبوب کا فرمان سننے کے لیے آئے ہیں، امام قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں امام مالک کی لونڈی آ کر امام مالک کو بتاتی کہ جو سائل بن کر آئے ہیں وہ سوال سرکار کی احادیث کا لے کر آئے ہیں، سوال سرکار کے فرمان کا لے کے آئے ہیں، سوال سرکار کے احکام کا لے کے آئے ہیں۔ تو امام مالک علیہ رحمہ پھر ایسے نہیں جایا کرتے، امام مالک علیہ رحمہ غسل کو تازہ کیا کرتے، غسل تازہ کرنے کے بعد نیا لباس پہنا کرتے، نیا لباس پہننے کے بعد جبہ سے تن کیا کرتے، جبہ پہننے کے بعد دستار باندھا کرتے، دستار باندھنے کے بعد آپ اپنے دستار پر ایک چادر لیا کرتے، چادر لینے کے بعد آپ نے ایک بہت قیمتی مسند بنائی تھی، اس مسند پر بیٹھ کر آپ سرکار کے فرمان سنایا کرتے، سرکار کے احکام سنایا کرتے، سرکار کی احادیث سنایا کرتے۔ جناب عالی امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بات ادب کی ہے، جب بھی سرکار کے احکام سنائے جائیں، جب بھی سرکار کی بات کی جائے، جب بھی سرکار کے احکام اور حدیث کو سنایا جائے، امام مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ نہا لیا جائے، نیا لباس پہنا جائے، خوب بن ٹھن کے سرکار کے احکام، سرکار کی احادیث، سرکار کے فرمان سنائے جائے، یہ سرکار کا ادب ہے۔ ارے آج دنیا میں جو امام مالک کے ڈنکے بجتے ہیں، یہ ڈنکے ایسے ہی نہیں بجتے، اس مالک نے محب کے محبوب کا ادب کیا، اس مالک نے محب کے محبوب کا احترام کیا۔ آج جو ہے محبوب کا محب جو ہے وہ کائنات والوں سے مالک مالک کروا رہا ہے، مالک مالک کا ذکر کروا رہا ہے، مالک مالک کا ادب کروا رہا ہے۔ آج جو کائنات مالک مالک کر رہی ہے یہ سرکار کی ادب اور سرکار کے احترام، سرکار کی تعظیم کی وجہ سے کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کما حق ہو ہمیں سرکار کی تعظیم، سرکار کی توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہمارے والدین کو صحت کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، مال و دولت کے ساتھ، عزت و شہرت، دین و دنیا کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ صرف پین نکال چل